سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں نے 2-3 سبجیکٹ ہیں بڑے سمپل سے اور مختصر سی آج میں کوشش کروں گا بات کروں، کیونکہ آپ بڑے تھکے ہوئے ہوں گے، آج سارا دن کی بڑی ہیکٹک رہی۔ ایک بات تو آج سپریم کورٹ میں طے ہو گئی کہ جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا اور ایک متعصب جج نے بغیر سنے، بغیر ہمارے گواہان کو موقع دیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کر سکیں، ہمیں بغیر حق کے دفاع دیے اور ون سائیڈڈ ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا آج بھی الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ 1 اگست کو ہماری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے 342 کی، ہم سے پوچھا جاتا ہے، عدالت پوچھتی ہے کہ کیا آپ اپنے حق میں گواہ پیش کرنا چاہیں گے؟ ہم نے کہا جی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب 2 تاریخ رکھ دی گئی 2 اگست، اور ہم نے 2 اگست کے دن 12 بجے لسٹ آف وٹنسز دے دی کہ جناب ہمارے گواہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور 12 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک ہمیں کہا گیا کہ آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر اپنے گواہ لے آئیے۔ اس وقت تک یہ متعلق بھی تھے، ریلیونٹ بھی تھے، اور جج صاحب کا تعصب دیکھیں، انہوں نے 1:30 بجے ہم نے درخواست دی کہ جناب ہمارے گواہ کراچی میں ہیں، مختلف شہروں میں ہیں، ان کو یہاں پہنچنے کے لیے کم سے کم 1 دن یا 2 دن کا ٹائم دے دیجئے۔ 1:30 بجے وہ فرما دیتے ہیں کہ نہیں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ فیصلہ ملزم نے اور پارٹی نے کرنا ہوتا ہے کہ کون سا گواہ متعلق ہے میرے کیس سے، کون سا نہیں ہے۔ اور ہاں جج صاحب کو اس وقت یہ اختیار ہے کہ جب وہ سٹیٹمنٹ آ جائے اور وہ سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیں، اس پہ جرا ہو جائے، وہ کہیں ہاں یہ پورشن ریلیونٹ ہے، یہ نہیں ہے۔ اور جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرے، ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ اس کے فیصلے ختم کر دیے، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ ان کو سن کے فیصلہ کر لیں۔ 5 تاریخ کو ہائی کورٹ کے فیصلے بھی موجود تھے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود تھا، اور خواجہ حارث ہمارے جو سینئر وکیل تھے ان کو منشی کو اغوا کر لیا کہ جناب یہ منشی میرا جس کے پاس فائلیں ہیں اس کو ہی غائب کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ جب عدالت میں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بڑی اہم بات ہے کہ آج عدالت نے سوال کیا کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک کیس بتا سکتے ہیں کہ 1 دن کے اندر جب نہ ملزم موجود ہے نہ اس کا وکیل موجود ہے اور اس کو سنے بغیر اس کو پوری کی پوری سزا بھی دے دی گئی؟ ان کے وکیل صاحب نہ ہی کوئی ایک مثال پاکستان کی تاریخ میں دے سکے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں بنیادی حقوق اس طرح معطل ہو جائیں، جہاں ناانصافی نہ صرف سامنے نظر آ رہی ہو، پرنسپل ہے نا کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے، یہاں انصاف کا قتل، ناانصافی نہ صرف ہو رہی تھی بلکہ سب کے سامنے نظر آ رہی تھی، جس کو آج الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اعتراف کیا عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ تو تھا آج آپ کے سامنے ایک کیس کا چھوٹی سی جھلکی، جو کچھ آپ کے سامنے آج میڈیا کے سامنے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ جب ہم پچھلے 1 مہینے سے اس طرح کے سرکمسٹانسز میں کیس جب جاتا ہے، 8 تاریخ کو 7 کو جمع ہوا، 8 تاریخ کو جی ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیں، سینٹنس کو سسپینڈ کر دیں، کہا گیا کہ جناب 4 دن میں ڈیٹ آئے گی، 17 دن کے بعد ڈیٹ آئی اور پھر اس کو دوبارہ ایڈجنٹ کر دیا گیا۔ بہرحال ہمیں عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے۔ دوسری بات، الیکشن میں جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے یا آن دی ایکسپائری آف دی ٹرم ہو، آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 48 بڑا واضح ہے، ود ان اے پیریڈ آف 60 days اور 90 days، اس کیس میں چونکہ اسمبلی ڈیزالو کی ہے پریزیڈنٹ نے، یہ ود ان اے پیریڈ آف 90 days میں ہر حال میں الیکشن ہونے، اگر اس سے آگے جاتے ہیں یہ غیر آئینی اقدام ہوگا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ 90 days میں الیکشن ہونے چاہیے۔ اگر 90 days کے الیکشن کے پروسیس کے لیے کسی بھی جگہ کسی بھی موقع پہ
ہمیں بلایا جائے گا مشاورت کے لیے تو ہم بالکل جائیں گے. ہم اس پہ اپنی کور کمیٹی کے ذریعے فیصلہ کریں گے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ کل انشاءاللہ اللہ کرے عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی تو خود اس کو لیڈ کریں گے, ورنہ جو کور کمیٹی جس کو ڈیزگنیٹ کرے گی وہ اس کے مطابق ایکٹ کرے گا. سر عمران خان کو وکلا سے ملنے کی اجازت ملی جا رہی, تو آج بابر اعوان صاحب اور رنجیت کھوسہ کی ملاقات ہوئی اور وہ کیا ان کو سہولیات دی گئی ہیں جج صاحب کی رپورٹ کے بعد جو سامنے آئی؟ دیکھیں, ایک جج نے خود آپ کے سامنے رپورٹ دی ہے, یہ میری آپ کی یا میڈیا کی رپورٹ نہیں ہے. اس نے کیا یہ سابق پرائم منسٹر کی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے؟ کیا کسی عام قیدی کی بھی, کیا اس کی ڈگنیٹی, کیا اس کی ریسپیکٹ, کیا اس کے بنیادی حقوق کی معطلی نہیں ہے؟ اور جہاں تک وکیلوں کو ملنے کا تعلق ہے, 180 مقدمات ہیں, میں خود کئی کیسز میں ان کا وکیل ہوں. میں پچھلے ہفتے کھڑا رہا ہوں 4 گھنٹے اور درخواست دی ہے, ہائی کورٹ کا آرڈر لے کر گئے ہیں, مجھے ملنے نہیں دیا گیا. آج کی کیا پوزیشن ہوئی ہے آج کا میرے نالج میں نہیں ہے, ابھی میں نے رابطہ نہیں کر سکا, تو جو پوزیشن ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے. شعیب صاحب ایک جماعت ہے, باقی 20 جماعتیں ہیں جو سٹیک ہولڈر ہیں جو الیکشن میں جا رہی ہیں, ان کو سی سی آئی کا فیصلہ وہ دے چکے ہیں کہ نئی حلقہ بندیاں یا نئی مردم شماری, تو ایسی صورت میں آپ کا نیا مطالبہ بڑا مہنگی کیس ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے مطالبے کے ساتھ یہ ہے تو بڑا قابل افسوس کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ صاحب کہتے تھے میں جا کر کے مخالفت کروں گا, وہاں کنسنٹ دے آئے. آج پیپلز پارٹی کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, ہم نہیں چلو اس پہ بات کرتے, ہم کہیں گے تو وہ کہیں گے ہماری مخالفت کر رہی ہیں. بھائی یہ 2 نمبری یا دوغلی پن جو کر رہی ہے پیپلز پارٹی, یہ خود وضاحت پیش کرے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج ان کا بھی مطالبہ ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ آئین کا تقاضا ہے. آپ فی الحال سی سی آئی میں ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے تھے, اس کی کمپوزیشن غلط ہے, لیکن اس کو فار دی ٹائم بینگ تصور کر لیں کہ وہ درست بھی ہے, غلط ہے, نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں آئین کے مطابق 90 ڈیز کا الیکشن ہر حال میں ہونا ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کا دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آج تو یہ آپ کی جو مین سٹیک ہولڈر ہے, دیکھیں پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ایک طرف, پی ٹی آئی ایک طرف, ہم تو مطالبہ کر کر کے تھرو آؤٹ ہمارے اوپر جس طرح کریک ڈاؤن کرش ہو رہا ہے, اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ود ان ٹائم الیکشن کراؤ. وہ بھاگ رہے ہیں. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ان کو نظر آ رہا ہے اپنی شکست, اس لیے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ کیا ہے, اس ملک کے ساتھ جو کچھ بیڑا غرق کر دیا ہے اس ریاست کا, لوگوں کا, غریب عوام کا, اس کے بعد ان کے پاس لوگوں کے پاس جانے کو کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بڑا سٹیک ہولڈر پارٹی ہے, وہ ہے پیپلز پارٹی, اور جے یو آئی ایون وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں. تو صرف ہم تو نہیں, ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں بھائی آئین کہتا ہے, اور ہم تو پچھلے الیکشن جو غیر آئینی طور پر 2 صوبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں حکمران, اور جو سوائے ایک کام کرنے کے, پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے, کوئی اور کام نہیں کر رہے. شعیب صاحب جو خان صاحب کی توشہ خانہ میں کل ضمانت ممکن اگر ہے تو کیا اس میں پاسبلٹی ہے کہ ان کو کسی دوسرے کیس میں اریسٹ کر لیا جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک کیس میں جس وجہ سے وہ جیل میں گئے ہیں اور باقی کیسز میں ضمانتیں خارج ہوئی ہیں کیونکہ عدم پیروی کی بنیاد پر, تو اصولی طور پر جب اس میں ضمانت ہوتی ہے تو وہ ایز اٹ از اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں جس کیفیت میں وہ اس دن تھے, یعنی وہ پھر حاضری, ان کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ باقی کیسز میں جا کر اپنی آپ ضمانت کرا لیں. یہ ہے سیٹلڈ لا. لیکن یہ حکومتیں کیا کرتی ہیں, نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے آج رات کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا, آپ کے ساتھ کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا ہوگا, ورکر کے ساتھ کیا ہوگا, ہمارے ملک کے اس 25 کروڑ عوام کے ساتھ کیا ہوگا, اگلے لمحے کا ہمیں کسی کو کچھ نہیں پتا. شعیب صاحب میں نے آپ کو لا بتا دیا ہے, باقی جو بھی چیزیں ہیں قانون کے مطابق جس دن جس کیفیت میں تھے اسی پوزیشن پہ واپس لانا ہوگا. پریزیڈنٹ صاحب نے جو آج خط لکھا ہے چیف کمشنر کو, الیکشن کمشنر کو, کہ وہ آج یا کل ملاقات کے لیے آئیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور چونکہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, تو کیا تحریک انصاف جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کے آفس کو اس طرح یوز کرے گی کہ پش کیا جائے الیکشن کمیشن کو 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے؟ صدر پاکستان جب الیکٹ ہو جاتے ہیں وہ ایک سب سے بڑے آئینی ایک عہدے پہ ہیں, وہ آئینی سربراہ ہیں, وہ سپریم کمانڈر آف آرمی ہیں, وہ پارلیمان کا حصہ ہیں, وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. پہلی بات, انہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے. یہ آئین ان کو پابند کرتا ہے, آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 آپ پڑھ لیجئے سارے دوست, پابند کرتا ہے کہ وہ تاریخ دیں گے ود ان اے پیریڈ آف 90 ڈیز. اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا وہ کنسلٹ کریں گے, یہ الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کنسلٹ کریں گے, یہاں نہیں ہے کہ وہ کنسلٹ کریں گے. جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو وہ تاریخ دیں گے. لیکن انہوں نے ایز اے میٹر آف کرٹسی, کیونکہ انہوں نے الیکشن کرانا ہے, ان کو بلایا ہے, کنسلٹ کیا ہے. الیکشن کی تاریخ دینا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے,
وہ تاریخ ان کو دینی